السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ منکر مشرک کی روح نکالنے کے لیے کس قسم کے فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور کتنے فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے کہ جو ایک منکر کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں اور اس کی روح کو کس طرح اذیت دے کر نکالا جاتا ہے۔ آج میں ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی منکر یا کافر کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ملک الموت، تم میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اس کو لے کر آ جاؤ۔ میں نے اس کے رزق میں کشادگی کی، اسے میں نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ منکر میرا شکر ادا کرنے سے ہمیشہ انکار کرتا رہا۔ آج اس کے لیے برا دن ہے۔ اس پر ملک الموت اس کے پاس بدترین شکل میں پہنچتے ہیں۔ اس کی 12 آنکھیں ہوتی ہیں، یعنی موت کی فرشتے کی 12 آنکھیں ہوتی ہیں، اور اس کے جہنمی کانٹوں کی سلاخیں اس کے پاس ہوتی ہیں۔ ملک الموت اپنے ساتھ 500 فرشتے اس طرح لے کر آتے ہیں کہ ہر ایک فرشتے کے پاس تانبا جہنمی چنگاریاں بھڑکتے ہوئے کوڑے ہوتے ہیں۔ ملک الموت یہ خاردار سلاخیں اس منکر اور کافر کو اس طرح مارتے ہیں کہ ہر کانٹا جڑ تک اس شخص کے رگ و پے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر ان سلاخوں کو سختی کے ساتھ موڑتے ہیں تو اس منکر اور کافر کی روح اس کے قدموں کے ناخنوں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت خدا کے دشمن پر بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے۔ فرشتے اس کے بعد اس کی پیٹھ، اس کے چہرے پر کوڑے مارتے ہیں اور مارتے مارتے اس کے حلق تک آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرشتے گرم تانبے اور بھڑکتی ہوئی چنگاریاں اس کافر کی ٹھوڑی کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ملک الموت اس منکر سے کہتے ہیں، اے لعنتی، اے ملعون، باد سموم، گرم پانی اور گرمی کی شدت کی طرف چل۔ جب ملک الموت اس منکر کی روح نکال لیتے ہیں تو روح جسم سے کہتی ہے، اے جسم، اللہ تجھ کو میری طرف سے بدترین سزا دے، کیونکہ مجھے مصیبت کی طرف تو ہی لے کر جاتا تھا اور نیکی سے تو باز رہتا تھا، نیکی کرنے سے تو بچتا تھا، لہٰذا تو خود بھی ہلاک ہو گیا اور مجھے بھی تو نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ جسم بھی روح سے یہی کچھ کہتا ہے۔ زمین کے وہ حصے جن پر وہ نگاہ رکھتا تھا اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ابلیس کے لشکر ابلیس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدم زاد انسان کو جہنم میں پہنچا دیا۔ جب اس منکر کافر کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو اللہ کے حکم سے تنگ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف نکل جاتی ہیں، یعنی اس کی پسلیاں زمین اس طرح دباتی ہے، قبر اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی دونوں سائڈ کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس سیاہ سانپ بھیجتا ہے جو اس کو ڈستے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ وہ منکر جواب دیتا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے اس کو جاننا نہ چاہا۔ پھر اس کو فرشتے ایسے گرز مارتے ہیں کہ قبر میں چنگاریاں اڑتی ہیں۔ پھر فرشتے اسے کہتے ہیں کہ اوپر دیکھو۔ جب وہ میت اوپر دیکھتا ہے تو جنت کا دروازہ اسے نظر آتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تو اللہ کی اطاعت کرتا تو یہ تیرا مقام ہوتا۔ پھر فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخدا اس وقت اس کے دل میں ایسی حسرت پیدا ہوتی ہے جو اس سے پہلے کبھی پیدا نہ ہوئی ہو۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس میت سے کہا جاتا ہے کہ
کہ اے اللہ کے دشمن، نافرمانیوں کی وجہ سے اب تیرا یہ مقام ہوا ہے اور 70 دروازے اس کے لیے جہنم کے کھول دیے جاتے ہیں جن میں گرمی اور باد سموم آتی ہے، اور یہ سلسلہ اس پر قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ سعید بن منصور نے اپنی سنن میں حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ والنازعات غرقا پارہ نمبر 30 سورہ نازعات کی آیت نمبر 1 سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی روح نکالتے ہیں، اور سورہ نازعات کی آیت نمبر 2 سے وہ مراد فرشتے ہیں جو کافروں کی روحوں کو کولہوں اور ناخنوں کے درمیان سے کھینچتے ہیں، اور والسابحات صبحا سورہ نازعات کی آیت نمبر 3 سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی روح کو لے کر آسمان اور زمین کے درمیان تیرتے ہیں، اور سورہ نازعات کی آیت نمبر 4 سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی روحوں کو لے کر ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہتے ہیں۔ حاکم اور بہقی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں، اے روح اللہ کی رحمت اور مہربانی کی جانب اور اللہ کی رضا کی طرف آ جاؤ۔ لہٰذا مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے بہترین خوشبو مہکتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اسے لے کر ایک دوسرے کو سونگھاتے ہیں، پھر اس روح کو یعنی جو مومن کی روح ہوتی ہے اس پاک روح کو آسمانوں کی جانب لے جاتے ہیں۔ جس آسمان پر وہ روح پہنچتی ہے اس آسمان والے کہتے ہیں، کیا ہی پاک روح ہے، اس زمین کی طرف سے آئی ہے، پھر اس کو دوسری ارواح مومنین کی طرف لے جاتے ہیں تو ان کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی کسی کا غائب شدہ رشتہ دار ان سے واپس آ کر مل جائے۔ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کا کیا حال ہے تو وہ روح جو کہ نکال کر فرشتے لے کر جاتے ہیں کہتی ہے، اسے چھوڑ دو، وہ دنیا کے غم میں ہے، عنقریب ہی راحت حاصل کر لے گا۔ بعض کے بارے میں وہ روح کہتی ہے کہ فلاں بن فلاں کیا تمہارے پاس نہیں پہنچا، تو وہ روحیں جواب دیتی ہیں، اس کا ذکر چھوڑ دو، وہ جہنم میں ہے۔ اور جب کافر کی روح نکلتی ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے روح اللہ کے عطاب کی طرف چل، تو خدا سے ناراض اور اللہ تجھ سے ناراض ہے، تو بدبودار مردے کی طرح نکلتی ہے۔ فرشتے اسے زمین کے دروازے پر لے جاتے ہیں تو جس دروازے پر وہ بدروح پہنچتی ہے یہی آواز آتی ہے کہ کتنی بدبودار روح آئی ہے، حتیٰ کہ اسے کفار کی روحوں میں لے جا کر ملا دیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا شہداء کے ساتھ اور کا بھی حشر ہوگا؟ حضرت رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، جو شب و روز میں موت کو یاد کرتا رہے اور 20 مرتبہ اسے یاد کرے۔ اور حضرت صدی نے اس آیت یعنی پارہ نمبر 29 سورہ الملک کی آیت نمبر 2 کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ کون تم میں سے موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور کون اس کے لیے زائد تیاری کرتا ہے، کون اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ بعض بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جس نے موت کو بکثرت یاد رکھا اسے 3 انعامات ملیں گے۔ نمبر 1 توبہ کی جلدی کی توفیق، نمبر 2 دل میں قناعت نصیب ہوگی، نمبر 3 عبادت میں خوشی ہوگی۔ جس نے موت کو بھلایا اس پر 3 مصیبتیں نازل ہوں گی۔ نمبر 1 توبہ میں دیر ہوگی، نمبر 2 بے صبری اس میں آ جائے گی، نمبر 3 عبادت میں اس کے لیے سستی ہوگی۔ تمیمی نے فرمایا، 2 چیزوں نے میرے لیے دنیا کی لذتوں کو بے حقیقت بنا دیا ہے۔ نمبر 1 موت کی یاد، خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا۔ ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے کہ بعض حضرات اللہ کے فرمان پارہ نمبر 20 سورہ القصص آیت نمبر 77 کی تفسیر کفن سے کی ہے، اور دنیا کی چیزیں ایسی راہوں میں خرچ کرو کہ اس کے بدلے میں آخرت میں جنت ملے۔ یاد رکھو تم ہر چیز چھوڑ کر چلے جاؤ گے سوائے اپنے حصہ کے، اور وہ کفن
اور جو کچھ تو نے زمانے میں جمع کیا اس میں تیرا حصہ صرف 2 چادریں ہیں جن میں تو لپیٹا جائے گا اور خوشبو۔ اور دلمی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں بہتر زہد موت کی یاد ہے اور بہترین عبادت تفکر ہے۔ جس کو موت کی یاد خوفزدہ کرتی ہے اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو اس وقت جاگ اٹھیں گے، اور لوگ سو رہے ہوئے ہیں اور ان میں جو مر جائے گا موت اس کی نیند کو ختم کر دے گی۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مرتا ہے پشیمان ہو جاتا ہے۔ جب صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی پشیمانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا، نیکوکار ہے تو اس پر شرمندہ ہوتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہ کیں، اور اگر بدکار ہے تو اس امر پر شرمندہ ہے کہ برائیاں میں نے کیوں نہ چھوڑی۔ اور اس کے علاوہ اصفہانی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن 1000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں ضرور دیکھے گا۔ ابن عساکر نے شہر بن حشب سے روایت کی ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا، پارہ نمبر 6 سورہ نساء کی آیت نمبر 159 سے کیا مراد ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے۔ جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کو آتے ہیں تو ان کے ہمراہ ایک فرشتہ آگ کے شعلے لیے ہوئے آتا ہے اور ان کے منہ اور دبر پر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ، مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں یا نہیں؟ تو اس وقت تک مارتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مان نہیں لیتا۔ جب وہ اقرار کر لیتا ہے تو ملک الموت اس وقت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ملک الموت، میرے ولی کے پاس جاؤ اور اسے لے کر میرے پاس آؤ، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے دنیا کے غموں سے نجات دلا دوں۔ تب ملک الموت 500 ملائکہ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ملک الموت اور ان کے فرشتوں کے پاس جنت کی خوشبو والے کفن ہوتے ہیں اور ان کے پاس پھولوں کی شاخیں ہوتی ہیں، بیسیوں رنگ والی مہکتی ہوئی ان کے پاس مشک میں بسا ہوا سفید ریشم ہوتا ہے۔ پھر ملک الموت فرشتوں کے ہمراہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر فرشتہ اپنا ہاتھ اس کے ایک ایک عضو پر رکھتا ہے، مشک میں بسے ہوئے ریشم کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے بچھا دیتا ہے۔ ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ اب اس روح کا دل کرتا ہے کہ وہ جنت کی جانب اس کی رغبت ہو جاتی ہے۔ کبھی جنتی بیویوں کی طرف وہ دیکھتا ہے، کبھی لباس کی طرف اور کبھی جنتی پھولوں کی طرف، گویا اس طرح کہ جس طرح بچے کو سلایا جاتا ہے، اس کا دل بہلایا جاتا ہے، اس کی طرف جنتی حوریں اس وقت خوش ہوتی ہیں اور اس خوش نصیب بندے کی روح کو دیکھتی ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اے پاک نفس، اے پاک روح، اچھے درختوں اور ان کے دراز سایوں اور بہتے ہوئے پانیوں کی طرف چل۔ ملک الموت اس پر ماں سے بھی زیادہ شفقت کرتا ہے، یعنی اتنی محبت سے نیک روح کو نکالتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ روح اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس لیے ملک الموت اس میت پر نرمی کرتے ہوئے خدا کی رضا چاہتا ہے، بس اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے کہ جس طرح آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادھر روح نکلتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 32 اس فرمان کے وہ لوگ جن کو فرشتے موت دیتے ہیں پاک روحوں کو سلام ملتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے لیے تو راحت اور خوشبوئیں ہیں اور اس کے لیے نعمتوں سے پر جنتیں ہوتی ہیں۔ جب ملک الموت ان کی روح نکالتے ہیں تو روح جسم کو مبارک دیتی ہے اور روح کہتی ہے کہ اے جسم، تو مجھے اللہ کی اطاعت کی طرف جلدی سے لے جا
ले जाता था और मुसीबत से परहेज़ कराता था। आज तुझको मुबारक हो कि खुद भी तूने निजात पाई और मुझको भी निजात दिलाई, और जिस्म भी रूह को यही मुबारकबाद देता है। और ज़मीन के वो हिस्से जिन पर ये नेक बंदा इबादत करता था इस पर रोते हैं, और आसमान का हर दरवाज़ा जिससे इसका अमल ऊपर जाता था जो खैर था और रिज़्क नाजिल होता था, 40 रोज़ तक उस मैयत के लिए रोते रहते हैं। जब उस पाक जिस्म से रूह निकल जाती है तो 500 फरिश्ते उसके पास खड़े होते हैं। जब इंसान इसको किसी पहलू पर लिटाना चाहता है, फरिश्ते इसे उस पहलू पर पहले ही लिटा देते हैं। इंसानों के कफन पहनाने से पहले फरिश्ते उस रूह को कफन पहना देते हैं। इनकी खुशबू लगाने से पहले खुशबू लगा देते हैं। इसके घर से लेकर कब्र तक फरिश्तों की दूर दूर तक कितारें खड़ी हो जाती हैं और उसके लिए इस्तग़फ़ार पढ़ती हैं। इस वक्त शैतान इसकी कदर मंजिलत देखकर बहुत चीखता और चिल्लाता है और अपने लश्कर से कहता है कि तुम्हारे लिए ख़राबी हो। इस बंदे का इतना अच्छा अंजाम हुआ और जवाब पाता है कि ये बंदा गुनाहों से बचता था। जब मलकुल मौत इसकी रूह को आसमान पर पहुंचाते हैं तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस पाक रूह का इस्तकबाल करते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ 70,000 फरिश्ते उस नेक रूह का इस्तकबाल करते हुए हाजिर होते हैं। हर फरिश्ता उसको बशारत देता है, और मलकुल मौत जब उस रूह को लेकर अर्श पर पहुंचते हैं तो रूह खुदा की बारगाह में जाकर सजदा करती है। इस पर अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाता है कि मेरे बंदे की रूह को लेकर सरसब्ज़ व शादाब और दरख्तों और बहते हुए पानी के मकाम पर पहुंचा दो। जब इस नेक रूह को कब्र में डाला जाता है तो नमाज इसकी दाएं तरफ, रोज़े उसके बाएं तरफ और कुरान और ज़िक्र इलाही उसके सर के जानिब खड़े हो जाते हैं। और मज़ीद उसका कब्र में क्या अंजाम होता है और कौन कौन सी चीज़ें, उसके कौन कौन से ऐसे अमाल होते हैं कि जो उसको कब्र में हर तकलीफ़ और हर बुराई से निजात देते हैं, हर सज़ा के आगे खड़े हो जाते हैं और अल्लाह ताला से सिफारिश करते हैं। ये तमाम डिटेल्स मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और व्यूअर्स, अल्लाह ताला हमसे ऐसे अमाल की अंजाम दही करा ले कि जो हमारे लिए बाइस से निजात हों। अल्लाह ताला हमसे वो रुकू और सजूद करा ले, अल्लाह ताला हमसे वो नमाज़ें अदा करवा ले, वो हज उम्रे अदा करा ले और हमारे अमाल को इसकी इस्लाह की हमें तौफीक दे दे कि जिससे हमारी बख्शिश और निजात हो जाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।